ایران میں حالات بدستور سنگین ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کو 100 سے زائد گھنٹے بیت چکے ہیں اور کسی آفیشیل کمیونیکیشن نیٹ ورک کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق اب تک 2000 سے زائد ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے، میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، اتنا بڑا کلیم، 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کہ امریکہ یا یورپ میں مقیم ہیں وہ بھی بہت سے فگرز دے رہی تھیں، 550 650 ہم اس طرح کا فگر سن رہے تھے، لیکن اب جو کلیم کیا جا رہا ہے رائٹرز کی طرف سے، اور BBC بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ایک ایرانی آفیشیل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے انونیمٹی کی بیس کے اوپر کہ ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے، لیکن وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 2000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ جب بھی اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں اور وہاں پر پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے ہوتے ہیں، لائیو فائرنگ ہو، تو اس طرح کے متضاد کلیم سامنے آتے ہیں اور ہمیشہ لوگ جو ہے نمبر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ نمبر حقیقت سے بہت دور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 500 کا نمبر تو کل پرسوں تک آ رہا تھا، اور پھر اب جب مظاہرین کے درمیان روابط بھی نہیں تھے تو جو رپورٹر تھا کہیں کسی ہاسپٹل میں، کہیں کچھ اور، وہاں تک ہی وہیں سے ہی رپورٹنگ ہو رہی تھی، تو گیس ورک تھا۔ تو اب پورا ملک ہے ایران، 31 اس کے صوبے ہیں، جگہ جگہ پر مظاہرے ہوئے ہوں گے، تو یہ جو نمبر ہے کوئی بہت بڑا تو نہیں لگتا، یعنی کیونکہ ایران میں ماضی میں بھی جتنے مظاہرے ہوئے ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں پر گولی چلا دی جاتی ہے، اور گولی چلاتے ہوئے ایران کی جو موجودہ رجیم ہے یہ کوئی زیادہ خیال نہیں کرتی، یعنی اس کو چونکہ دنیا میں جو معاف کیجیے گا کہ دنیا میں اس کو جواب دہی کا احساس بھی نہیں ہے، تو ہر طرف سے میڈیا بند ہے، ایران کوئی جاتا نہیں ہے، طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو رپورٹنگ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اخبارات کو جب دل چاہتا ہے بند کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی اتھینٹک نمبرز تو نہیں آتے۔ پچھلی کئی تحریکیں ایسی بھی ہوئی ہیں جن میں لوگوں کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ انٹرنیشنل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے اور اندر اس کے نمبر ہی نہیں دیے گئے۔ ایک تحریک میں تو ایسا بھی ہوا جسے سبز تحریک کہا جاتا ہے، سبز تحریک میں تو یہ بھی ہوا کہ ایمنسٹی نے 304 لوگوں کا نمبر دیا، اور بعد میں خود ایرانی پارلیمنٹ میں جو نمبر پیش کیا گیا وہ 230 کا تھا، یعنی ویری کلوز۔ تو جب اب 2000 کا نمبر کہا جا رہا ہے، تقریباً 16 دن ہو گئے ان مظاہروں کو جاری، ان مظاہروں کو شروع ہوئے، تو اس لیے یہ نمبر knowing a bit about Iran, knowing a bit more about the oppression، ایکچولی جب oppressive جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پھر تھوڑا سا جو موجودہ حکومت، یعنی جو ایران کا سسٹم ہے، یعنی جس کی سربراہی رہبر کرتے ہیں علی خامنہ ای صاحب، تو اس کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ نمبر کوئی غیر معمولی نہیں لگتا، لیکن یہ نمبر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، دیکھیں واقعی مطلب ایک کلیم وہاں سے آ رہا ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی حکام کی طرف سے بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ہلاکتیں تو ہوئی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو عناصر تھے جن کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، غلام حسین حسینی ہیں جو کہ عدلیہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو تشدد میں ملوث لوگ پائے گئے ہیں ان کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور پرامن مظاہرین کو انہوں نے خون میں نہلا دیا۔ اس کا مطلب ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیے اب یہ تو پھر حکومت کے دعوے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، ہم اسی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایرانی حکومت نے اپنے حق میں ریلیاں نکلوانا شروع کر دی۔ تو جب حکومتیں اپنے حق میں ریلیاں نکلوانا شروع کرتے ہیں تو یہ تو سیدھا نسخہ ہے خانہ جنگی کا، تو آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ دوسرے مظاہرین کو ماریں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے کیا کیا تھا؟ حسینہ واجد نے ایگزیکٹلی یہی کیا تھا کہ جب ان کے خلاف ایک تحریک جاری تھی، طلبہ تھے، لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی عوامی لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ اور عوامی لیگ کے حق میں ریلیاں نکلوانا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پہ لوگ مارے جانے لگے، تصادم ہونے لگے۔ تو یہ اگر واقعہ ایران میں بھی پیش آ چکا ہے تو پھر یہ 2000 کا نمبر بہت تھوڑا ہے۔ اگر بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش میں چند دن کے واقعات کے اندر نمبر 1500 سے اوپر چلا گیا تھا، تو اب بنگلہ دیش میں اگر آپ ایران کی بات کریں اور جہاں پہ ریلیاں دونوں طرف سے آ رہی ہوں،
لوگ دونوں طرف سے چارجڈ ہوں، ایک کو حکومتی سپورٹ ہو، ایک کو تمام تر حکومتی تعاون مل رہا ہو اور دوسروں کا راستہ روکا جا رہا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو نمبر ہے، ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر تو ظاہر ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ، لیکن ایک ایجوکیٹڈ گیس ورک ضرور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اصل نمبر جو ہوگا وہ اس سے زیادہ یا کم تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوگا. حبیب صاحب، جب انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے کہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. دیکھیے، انٹرنیٹ تو دراصل یہ انٹرنیٹ ایک ایسی ایجاد ہے جو انسان کو آزاد کر رہی ہے طرح طرح کی غلامیوں سے اور طرح طرح کے ریاستی چنگل سے. لیکن جتنی بھی ریاستیں ہیں آپ ساری دیکھیے تھرڈ ورلڈ میں، وہ دراصل چاہتی یہ ہیں کہ وہ موبائل فون کے اندر گھس جائے، اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ انٹرنیٹ جیسا موذی جانور جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے. بالکل. آپ دنیا کے تمام ملک سوائے اس کے جو واقعی ترقی کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی رفتار کیا ہے. انٹرنیٹ کی رفتار اتنی پیتھیٹک کر دیتے ہیں. پاکستان کی مثال لے لیں، انڈیا میں کیا چل رہا ہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا پروگرام ڈالیں گے جو موبائل فون ایکٹیویٹی کے حوالے سے بتا سکے گا. بنگلہ دیش میں یہی بات چل رہی ہے کہ کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی حکومت کو تجربہ ہو چکا ہے کہ یعنی حال ہی میں جو تحریک چلی 2024 کی، تو حکومتیں انٹرنیٹ کو تو برداشت نہیں کر رہی. لیکن آئی ہوپ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ، اور شاید وہ زیادہ دور نہیں ہے، جب انٹرنیٹ کو بند کرنا حکومت کے ارادے یا اس کے عمل سے باہر نکل جائے گا. کیونکہ اب ایسے سسٹمز آ رہے ہیں کہ جو براہ راست ہی انٹرنیٹ آپ کے فون تک، آپ کے کسی ڈیوائس تک پہنچا دیں گے. تو لہٰذا انٹرنیٹ کو بند کرنا دراصل سب سے بنیادی ظلم ہے. جب آپ انفارمیشن کو روک دیتے ہیں اور اس کا ایک آئرن کلیڈ اس کو کر دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر کھل کے قتل کرتے ہیں، کھل کے مارتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے کہ جب انٹرنیٹ بند ہو، آپ ایران کی کوئی خبروں کی ویب سائٹ کھولنا چاہے، نہیں کھل رہی. ارنا اس کی نیوز ایجنسی ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا رہتا ہوں. تہران ٹائمز اخبار ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا رہتا ہوں. کوئی اخبار نہیں کھل رہا، کوئی ان کی ویب سائٹ نہیں کھل رہی. سب پہ لکھا ہوا ہے جی ایرر، سب پہ لکھا ہوا ہے ایرر. اب یہ کیا ہے؟ کیا انٹرنیٹ کی بندش ایران کی وجہ سے ہے یا ان ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ویب سائٹس بلاک ہوں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ چونکہ انٹرنیٹ بند ہے ایران میں، تو آپ خبر بھی نہیں آپ تک پہنچ رہی. اور اگر جو خبر آتی بھی ہے، چند دن پہلے تک جو آ رہی تھی، وہ خبر بھی یہ تھی کہ سارا راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا وہاں پہ. تو اب صورتحال آپ دیکھیں کہ یہاں سے کس طرف جاتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی تحریک ڈیفینیٹلی وہ شروع ہو چکی ہے. حبیب صاحب، گیون دا نمبرز آف کیجولیٹیز، اگر ہم سوچیں تو انفارمیشن کو بلاک کر کے بھی تو آپ ایک کیوس پیدا کر رہے ہیں نا. بہت سے لوگ تو اس لیے بھی پینک کا شکار ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کو انفارمیشن مل نہیں رہی ہے اور ایکچوئل حالات ان کو پتہ نہیں چل رہے. دیکھیے، انفارمیشن کی بندش ہمیشہ سے حکومتوں کا، اور اس طرح کی استبدادی، اگر استبدادی نہ بھی کہیں تو یہ جو بنیاد پرست قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں جن کے اندر اوور زیلسنس پائی جاتی ہے، ایک کہ جناب ہم کیا کرتے ہیں، ہم وطن وطن وطن، یہ جو زیادہ وہاں پہ راگ لاپتے ہیں، مذہب 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 کا راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی حکومتیں اپنی نہاد میں، اپنی فطرت میں دراصل پرتشدد ہوتی ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں کیا چل رہا ہے، ہندوازم وطن، ہندوازم وطن، نیشنلزم وطن، اور وہ مذہب. اچھا، بالکل پرانے وقتوں میں وہ جو شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں تھیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یہی اسی طرف جا رہے ہیں. اچھا، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، ایک الٹرا نیشنلزم کی تحریک چلا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اوپریسو کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو، پورے سسٹم کو آپ تشدد پر آمادہ کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، امریکن گورنمنٹ کے لوگوں پر طرح طرح کے الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک واقعہ پیش بھی آ چکا ہے. اسی طرح دنیا میں آپ کہیں جائیں گے تو جہاں پہ حکومتیں بار بار وطن اور مذہب کا نام لے رہی ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اوپریسو رجیم ہے، کیونکہ یہ رول آف تھم ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں، اور بڑے آرام سے، سہولت سے، ایران میں آپ، برطانیہ، ادھر انڈیا میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، وہ فوراً الزام کسی دوسرے پہ ڈال دیں گے، کسی دوسرے ملک پہ. بالکل حبیب صاحب، اگر آپ آبجیکٹو چیزوں سے ہٹ کر
جو آپ کے بنیادی اصول ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے, جو ٹینٹس آف ڈیموکریسی ہیں, ان کو ہٹ کے آپ لوگوں سے ایموشنل اپیل کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ ان کو ایموشنلی چارج کر کے اور بس وہی وطن پرست. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب اس طرح تیار نہیں ہیں, جو خاص طور پر نئی نسل ہے. ویسے پرانی نسل بھی کبھی اس طرح کے نعروں میں نہیں آتی تھی, لیکن اب جو نئی نسل ہے یہ تو اسٹیپ فارورڈ ہے. یہ جو جین زی ہے یہ تو بالکل اس طرح کے نعروں پہ بلیو نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے. بالکل. پہلے ایک زمانہ تھا جب رسل و رسائل نہیں تھے, کمیونیکیشن نہیں تھی, تو آپ ایک ہی ملک میں رہنے پہ مجبور تھے, ایک ہی شہر میں رہنے پہ مجبور تھے. اب تو لوگ بڑی تیزی سے ہجرت کر جاتے ہیں. تو حبیب صاحب اسی لیے تو انہوں نے کمیونیکیشن کو سب سے پہلے بلاک کرنا ہے. آئی مین the other way of communication جسے رسل و رسائل, نقل و حمل کہتے ہیں, فلو آف پیپل ایز ویل. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب, اب اندرونی معاملات تو ہم نے دیکھ لیے ایران کے کہ جس طرح سے سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ایرانی حکام مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ راوی چین وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے, معمولات زندگی جلد بحال ہو جائیں گے. بہت سے کمیونیکیشن نیٹ ورکس بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کھل رہے ہیں. بیرونی معاملات دیکھ لیتے ہیں, جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے ایران کے اوپر. ایران پہ پہلے بھی ہمیشہ پابندیاں رہی ہیں, لیکن اب ان ممالک پہ جو کہ ایران سے تجارتی تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی 25% ٹیرف لگایا گیا, ایسا کہنا ہے امریکہ کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ فوری نافذ العمل بھی ہوگا. تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ مطلب ایران سے تعلق رکھنے والوں پہ بھی پابندیاں, تو وہ کون سے ممالک ہیں؟ دیکھیے وہ تو نیچرلی ایران کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کچھ انڈیا کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, اور رشیا کر رہا ہے. یو اے ای کے بہت تھوڑا, یو اے ای کا بہت تھوڑا حصہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ کسی فارمل ٹریڈ چینل کے ذریعے نہیں آتا. وہ چھوٹی موٹی اسمگلنگ ہے, کوئی ادھر سے سامان ادھر آ گیا, ادھر سے ادھر چلا گیا, یا کچھ بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو فارملی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو افغانستان ہے, افغانستان نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے تو اس نے ایران پہ اپنا انحصار بڑھا لیا ہے, اور وہ ایران کی چاہ بہار پورٹ بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. اگرچہ اس کے لیے نیٹ ورک اور دوسری چیزیں ابھی تک آسان نہیں ہو پائیں, لیکن یس وہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب جب اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایران ایسی کیا چیز بیچ سکتا ہے جو دوسروں کو ضرورت ہے اور لوگ اپنی سورسنگ دوسری طرف کر سکتے ہیں. وہ ہے تیل. تیل کے سوا تو ایران کے پاس کچھ نہیں ہے. تیل کی سورسنگ آپ اگر کسی دوسری طرف لے کے جائیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے دینا پڑیں گے. تو وہ ممالک جو ایران سے تیل خرید رہے ہیں وہ ظاہر ہے کیوں مانیں گے, وہ اتنے آرام سے تو مانیں گے نہیں. اچھا اگر چائنا, رشیا اور انڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگتی ہیں تو وہ تو پہلے سے ہی ایک ٹیرف کو بھگت رہے ہیں. 50% تو حبیب صاحب انڈیا پہ ہے. جی بالکل. تو جب وہ پہلے سے ٹیرف کو بھگت رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی اگلا مسئلہ بھی, اگلا بھی کوئی نئی بات نہیں ہوگی. ہاں جو پاکستان جیسے ملک ہے, یو اے ای جیسے ملک ہیں, تو یہ تو بالکل اپنی ٹریڈ ایک دم زیرو پہ لانے کی کوشش کریں گے. دوسرے ملکوں کے لیے اس سورسنگ کو بدلنا ابھی تھوڑا سا مشکل ہوگا. تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ان پابندیوں میں سنجیدہ ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا وہ واقعی اس راستے پر آگے بڑھتے ہوئے پابندیاں لگائیں گے اور اپنی ٹریڈ بھی ختم کر دیں گے. آخر ان کے پاس, ان کے اوپر تو یہ دو بگیسٹ پارٹنرز ہیں یو ایس اے کے. جو چائنا ہے وہ سب سے بڑی امپورٹ مارکیٹ ہے فار یو ایس اے, اور انڈیا سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے یو ایس اے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی ٹریڈ کو کیا وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اب وہ کیسے کمپرومائز کریں گے؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ سارے کام ٹیرف کے ڈنڈے سے کر سکتے ہیں یا اپنی فوج کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ خیال میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی بچکانا سا خیال ہے. اب تو لوگ اس حوالے سے سیریسلی ان کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ مینٹلی کہیں ہل تو نہیں گیا ہوا. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ وہ نافذ بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہاں اس کی اب چونکہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماضی دیکھیں تو وہ اس طرح کی اگر پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کے اثرات تو ڈیفینیٹلی دنیا کی اکانومی پہ آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اپنی اکانومی پہ بھی آئیں گے. مجھے جو ان کا سب سے خطرناک چیز لگتی ہے وہ ہے کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں. اچھا اگر انہوں نے حملہ کر دیا اور حملے کے ذریعے یعنی فورن انٹرونشن سے ایران کے اندر کوئی رجیم چینج کرنا چاہی یا کسی طریقے سے کوئی نیا نظام حکومت وہاں پر لگانا چاہا,
تو یا انسٹال کرنا چاہا تو وہ ہم پاکستان کے پڑوس میں ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہو جائے گا، اور ایسا کیوس ہوگا کہ جس کو سنبھالنا ہمارے لیے کیا کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جہاں پہ آپ حکومتی سیٹ اپ گریجولی نہیں بدلتے، وہاں پہ ایک دم اگر آپ بدلتے ہیں تو پھر کیوس آتا ہے. جیسے حتیٰ کہ انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد کے جو 10 سال تھے وہ ایک کیوٹک سال تھے. صحیح. ایران کے اندر بھی. تو آپ جب انقلاب سے یا اس طریقے سے گریجول تدریجاً آپ نہیں بدلتے سسٹم کو، تو وہاں پہ پریشانی تو بن جاتی ہے. اس لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ کہیں اس طرف نہ آئیں. پابندیاں جہاں تک باقی ملکوں کا تعلق ہے جن کو عادت نہیں ہے ان کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے. ایران کے لیے کیا پریشانی کا باعث ہے کہ ایران پہلے سے پابندیوں کی زد میں ہے اور وہ مزید پابندیوں کی زد میں آ جائے گا. تک لے کے آئے ہیں ایران کی اور امریکہ کی تو ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے نا. ٹھیک ہے، ایران کی ٹریڈ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے عملاً. لیکن لائک یو سیڈ کہ اب یہ جو امریکہ کی طرف سے دھمکی ہے ان ممالک کے لیے، وہ تو پہلے ہی اپوزٹ بلاک میں ہے. رشیا اور چائنا اس کو اتنا خاص بادر نہیں کریں گے. اور ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ $659 بلین کی 2024 کے اندر یو ایس اور چائنا کی ٹریڈ تھی، جس میں سے مینلی 444 بلین جو تھا وہ امپورٹس ہی تھیں. اب اس میں 45% کمی آئی ہے 2025 میں. انڈیا کے ساتھ $213 بلین کی ٹریڈ ہے. تو اس میں انڈیا مینلی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے، وہ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. نہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں اس کو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. $45 بلین کا تقریباً فی الحال بھی. ہاں، تو اب اس طرح کی سچویشن ہے. تو انڈیا تو آلریڈی سروائیو کر گیا. بہت سی انڈیا نے ریورس بھی کیا، ودرا بھی کیا آئل پرچیز کو فرام رشیا، لیکن اس کے باوجود بھی 50% اسٹل اسٹینڈ. 50% آف ٹیرف. جب جو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا سیاسی مستقبل تو بڑا بلیک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ اپنے اس اندھیرے مستقبل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ، اور جب بھی حکومتیں اس طرح کی ہوں اور لوگ جمہوری نہ ہوں مزاج میں، تو وہ کرتے کیا ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مختلف جنگیں چھیڑتے ہیں. جب وہ جنگیں چھیڑ لیتے ہیں تو اس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ ہٹلر نے جنگ عظیم شروع کر دی. ہٹلر، مسولینی، سب لوگوں نے جنگیں شروع کر دی. جب یہ جنگ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہیں جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی لیے جگہ جگہ وہ ٹیرف لگا رہے ہیں پوری دنیا کا جو ایک سسٹم ہے اکانومی کا، اس کو وہ بدلنا چاہ رہے ہیں. عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود امریکہ تنہا رہ جائے گا. امریکہ کے علاوہ لوگ بزنس کرنا شروع کر دیں گے، اور امریکہ کو اکنامک لاسز ہوئے ہیں. اور امریکہ کو ہر چیز جو $1 کی ہوگی دنیا میں، وہاں پہ اس کو $2 کی خریدنی پڑے گی. حبیب صاحب، ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ چائنا کو $1 ٹریلین کا سرپلس ہوا. جی، امریکی پالیسیز کی وجہ سے امریکہ کو ڈیفیسٹ ہوا اور چائنا کو سرپلس ہوا، کیونکہ چائنا نے ڈائیورسیفیکیشن آف مارکیٹس. دیکھیے، ان کی انڈیا کی اپنی بہت بڑی ہیوج مارکیٹ ہے، ڈومیسٹک مارکیٹ بہت بڑی ہے. بالکل. چائنا اس مارکیٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے. اب یعنی امریکہ کیوں امپورٹنٹ ہے ٹریڈ وائز؟ دو ہی وجوہات ہیں. ایک اس کا ڈالر پہ کنٹرول، سوئفٹ سسٹم اس کے پاس ہے، یعنی چیک کلیئرنس، پیمنٹ کلیئرنس اس کے پاس ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. جتنا اگر دنیا میں کوئی شخص $1 خرچ کرتا ہے تو امریکن وہ کئی $1000 خرچ کرتا ہے. تو دنیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہوتے ہوئے، یعنی میں اس کے والیوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ناٹ نمبر آف کنزیومرز. تو جب والیوم اتنا بڑا ہے تو ساری دنیا ان سے ٹریڈ کرنا چاہتی ہے. پوری دنیا کا جو مال ہے امریکہ جاتا ہے، اور جب امریکہ جاتا ہے تو امریکن کنزیومر اس کے بہتر پرائس بھی دیتا ہے، کوالٹی بھی دنیا میں بہتر ہوتی ہے. اب اگر امریکہ اپنی یہ لیڈنگ پوزیشن چھوڑنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دے گا، وہ کوئی اور ملک کوئی اور ٹیک اوور کر لے گا. تو اس وجہ سے یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ان کے لیے پریشان کن ہوگی. یہ ایران اگر وہ یہ پالیسی لگاتے ہیں اور اس کے کوئی نتائج آتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو کسی نے بریف کیا ہوگا کہ آپ اگر یہ لگائیں گے، ٹیرف لگائیں گے تو اس کے نتائج تو یہ آئیں گے. تو پھر وہ ٹیرف ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے جلدی سے ایران کا معاملہ حل کرنا چاہیں گے. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ملٹری ایکشن کی طرف ایونچولی یہ ملٹری ایکشن کی طرف ہی جائے گا. حبیب صاحب، دس سیمز لائک دی انٹینٹ آف امریکہ. اچھا حبیب صاحب، اسی سے آگے چلتے ہیں، بھارت کی طرف آتے ہیں. بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول جو ہیں، انہوں نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کو
ابھارنے کے لیے, اکسانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ مترادف ہیں. کانگریس نے, ان کی باقی اپوزیشن نے اور اقلیتی جماعتوں نے کافی احتجاج کیا. وکست بھارت کے نام سے ان کا ایک ینگ لیڈرز کا ڈائلاگ تھا, اور اس میں انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹس دیں کہ تاریخ کا بدلہ لینے کی آگ جو ہے وہ آپ کے دل میں بھڑکتی رہنی چاہیے, اور مسلمانوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا, لیکن مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس کی جو جب وہ ہسٹری کی بات کریں تو مطلب یہ ہے, ہاں, ہی واز بیسکلی نارملائزنگ اٹ, کہ یہ جو تشدد وغیرہ ہے یہ سب بیسکلی دس از. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو سے تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بدلہ اچھا لفظ نہیں ہے جی, لیکن وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہسٹری سے بدلہ لیا جائے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا, تو دنیا نے ہم پر حملہ کیا, تو اب آپ اس کا بدلہ لیں. اب بدلہ لینا, ہسٹری سے بدلہ لینا, یہ ایک آپ کو ایک ادبی سا استعارہ ضرور لگتا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے. ویسے یہ ہسٹوریکل ناکامی اپنی تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے. جی, آپ اس سے یہ بھی سمجھیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس ذہن کے لوگ ہیں جو انڈیا کو اس وقت چلا رہے ہیں. یعنی آپ اس کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ان کے اجیت دوول یہ بات کر رہے ہیں, تو پھر وہ ہندو مسلم مذہب کی بنیاد پہ سیکیورٹی پالیسی چلا رہے ہوں گے. اب جو ہندتوا کا رواج وہاں پر مودی جی نے اور ان سے پہلے کسی حد تک واجپئی جی نے ڈالا تھا, ایل کے اڈوانی جی نے ڈالا تھا, تو یہ ان سب لوگوں نے جو ماحول پیدا کیا تھا, اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا نا. کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے 20 کروڑ لوگوں کے خلاف جھگڑ رہے ہیں, یہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ ایک مسلم ایٹمی قوت ہے, جن کے ساتھ آپ جا کے سیلفیاں کھچاتے ہیں, جن کی آپ انویسٹمنٹ مانگتے ہیں, یعنی مڈل ایسٹ, وہ سارے مسلمان ہیں. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ اس فکرے کا کیا مطلب ہے؟ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے لڑ پڑیں گے, سب سے جھگڑ پڑیں گے. تو جب آپ اس طرح کی اپروچ کے ساتھ اپنے یا اس طرح کے پاگلوں کو اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ دیتے ہیں, جو مذہبی کتابوں کو کبھی ریفر کرنے لگتے ہیں, کبھی مذہبی اعتقادات کو بیچ میں لے آتے ہیں, کبھی مذہب کی بنیاد پہ جیسے یہی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگ تو خود سیکیورٹی رسک بن جاتے ہیں. تو اور یہ ایڈوائزر ہیں جی, اور یہ یہاں پہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں. تو اجیت دوول میرا خیال ہے کہ اس بیان کے بعد اس شخص کو ریموو کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ ذہنی طور پہ صحت مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تاریخ سے بدلہ لوں. سیکولر بھارت کا تو آپ نے پھر بیانیہ دفن کر دیا. دیکھیے, سیکولر بھارت تو مودی جی نے اس کو دفن کر دیا, وہ تو ختم ہو گیا. لیکن جو اجیت دوول کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بندہ خود انڈیا کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. آپ ذرا یہ تصور کریں نا کہ یہی اگر اس کا اشارہ مسلمان اپنی طرف سمجھیں, جیسا کہ محبوبہ مفتی نے سمجھا, بالکل, اگر مسلمان اپنی طرف سمجھیں, تو پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کیا کریں؟ اور حبیب صاحب ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آر ایس ایس اور یہ ڈوول ڈاکٹرین بدلہ لینے والی جو ہے, اگر آپ اس کو کمبائن کر لیں تو یہ کتنا لیتھل قسم کا کمبینیشن ہے دنیا کے امن کے لیے. بالکل. تو آپ جب یہ ان تصورات کے ساتھ حکومتیں چلا رہے ہوں, ریاست چلا رہے ہوں, تو یہ تو ایک اپنی طرح کا ایک مجھے لگتا ہے کہ مطلب یا تو ان کو کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے, ذہنی مطلب کوئی ٹراما ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ کا جو سنتولن ہے وہ بگڑ گئے. مانسک سنتولن, جی, کیا اس کو کہتے ہیں جی, مانسک سنتولن. جی, اس آدمی کا 81 برس کی عمر میں اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے اس طرح کے. دیکھیے, انڈیا پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہے, لیکن ایک چیز یہاں پہ فراواں ہے, ان ابنڈنس ہے, وہ ہے نالائکی. اور آپ کو نالائک پبلک میں نہیں ملیں گے, آپ کو نالائک اونچے ترین عہدوں پہ ملیں گے, جیسا کہ یہ. اب یہ شخص آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہے, اور خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے 60 سال چھوٹے لوگ ہیں یہ. اب 20-21 سال کے لوگ ہیں, آپ انہیں کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے تاریخ سے بدلہ لینا؟ بالکل. اب کون سی تاریخ سے بدلہ لینا؟ اور اگر پھر یعنی اگر تاریخ شروع کہاں سے کرنی ہے یہ بھی تو بتا دیں. اور سب سے انہیرنٹلی حبیب صاحب کے تاریخ سے تاریخ اشوکا سے شروع کرنی ہے یا محمود غزنوی سے شروع کرنی ہے. اور اگر محمود غزنوی سے شروع کرنی ہے تو پھر افغانستان بھی ادھر ہی ہے, پاکستان بھی ادھر ہی ہے, بنگلہ دیش بھی ادھر ہی ہے, تو وہ تو ایسی بین بجائیں گے ان کی کہ یہ تو پریشان ہو جائے گی خود انڈین اسٹیٹ. تو لہٰذا بر صغیر کے لوگوں میں, سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں تقسیم کی بجائے ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے, کو ایگزسٹنس کو سپورٹ کرنا. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, انڈیا اتنا بڑا ملک ہے,
اتنے اچھے لوگ ہیں انڈیا کے, دیکھیں اچھے برا سب جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ہول اتنے اچھے لوگ ہیں بھارت کے. لیکن جب میں ان کے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ ان احمقوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے, یعنی یہ تو حماقت ہے یہ والی جو انہوں نے کی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دنیا کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھا ہوا آدمی اگر یہ کر رہا ہے تو اس نے ماضی میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. بالکل, یعنی عین ممکن ہے کہ اس کے یہی جس قسم کے وہ متعصبانہ بیانات دے رہا ہے بائسڈ, تو اس کے اس باعث نے یعنی کچھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا, اور عین ممکن ہے انڈیا کے اندر بھی جو آپ کو لنچنگ کا پتہ چلتا ہے, یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کے پیچھے یہی شخص ہو. اور حبیب صاحب صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, جیسے ابھی ہم نے کرسمس کے موقع پہ دیکھا کرسچنس کے خلاف ہاں جی تشدد کے واقعات تو بڑے کامن ہیں, اور وہاں پہ سوائے ہندوازم کے کسی بھی فیتھ کو اگر وہ پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی ریلیجن, تو وہ اس کے اندر رکاوٹیں بھی اڑاتے ہیں. دیکھیے ہندوازم, دیکھیے ہم کسی مذہب کو نہ اچھا ہے نہ برا, لیکن مذہب کو جب آپ سیاست میں لے کے آئیں گے اور اس کی بنیاد پہ اپنی ریاست کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہندو بڑے اچھے ہیں سب, بہت پاکستان کے اندر اتنے ہندو رہتے ہیں, اس میں کون سی پریشانی ہے, ہم سب کو ایگزسٹ کرتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, بلکہ ہولی دیوالی آتی ہے تو انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستانی ہندوز کے حوالے سے بڑی مسپرسیپشنز ہیں انڈیا میں نا, کہ جیسے یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, برے واقعات تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے, لیکن اوور آل پاکستان کے اندر اپنی غلطیاں ہیں, ہاں اپنی غلطی, پاکستان کے اندر اپنی قسم کی نالائکی ہے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ مطلب آن لائن ایسے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پاکستان کی ہندو کمیونٹی ان مسپرسیپشنز کے خلاف خود آواز اٹھا رہی ہے. نہیں اٹھانے بھی چاہیے. دیکھیے اب سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کوئی صرف مسلمانوں کا ملک نہیں, بالکل بالکل, یہ بعد میں ہم نے مذہبی چیزیں ڈالی ہیں اس میں. قائد اعظم نے ایسا کچھ نہیں ڈالا تھا, یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے جو اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے جس طرح انہوں نے ہندتوا گھڑی تھی اسی طرح یہاں پہ اور چیزیں گھڑی گئی. تو اب پاکستان اس چنگل سے نکل رہا ہے, اس لہٰذا بھارت کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چنگل سے نکلے. یہ جو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم اور تفریق ہے یہ تو ایک منٹ میں اس پورے بر صغیر کو اڑا دے گی. بر صغیر میں جین زی کے حوالے سے ہم بہت پر امید ہیں اور اچھا فیوچر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.